او شرطیتا نحو زید ان جاءنی فاکرمته او ظرفیتا نحو زید خلفک وعمر فی الدار والظرف متعلق بجملة عند الأكثر وهي استقر مثلا تقول زيد في الدار تقديره زيد استقر في الدار. مبتدا خبر کی بحث چل رہی ہے. صاحب ہدایت النحو نے آپ کو بتلایا کہ کبھی کبھار مبتدا کی خبر جملہ ہوتی ہے اور وہ جملہ اسمیہ بھی ہو سکتی ہے، جملہ فعلیہ بھی، جملہ شرطیہ بھی اور جملہ ظرفیہ بھی. اور جملہ اسمیہ اس کی مثال بھی گزر گئی، زید ابوہ قائم، اور جملہ فعلیہ زید قام ابوہ، یہ مثال بھی گزر گئی. اب آگے بتلا رہے ہیں اور کبھی کبھار مبتدا کی خبر جملہ شرطیہ ہوگی، نحو زید ان جاءنی فاکرمتہ. اب ترکیب سنیے بھائی، ترکیب کیسے ہوگی. یاد رکھیے جو جملہ شرطیہ ہوتا ہے اس میں دو جملے ہوتے ہیں، ایک جز کو، پہلے جز کو شرط کہتے ہیں، دوسرے جز کو جزا کہتے ہیں. مثلا میں کہتا ہوں ان تضرب اضرب، ان تضرب اگر آپ پٹائی کریں گے، اضرب تو میں بھی پٹائی کروں گا. تو دیکھو ان تضرب اگر آپ پٹائی کریں گے، یہ ایک جملہ، اور اضرب تو میں پٹائی کروں گا، یہ دوسرا جملہ. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی. تو یہاں پر بھی اب یہ پورا جملہ شرطیہ یہ خبر بنے گا مبتدا کے لیے. تو ترکیب یوں ہوگی، زید مرفوع لفظاً مبتدا، ان حرف شرط، جاء فعل، اور اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلاً، اس کا فاعل جو کس کو لوٹ رہی ہے، زید کو. تو یہ دیکھا عائد آ گیا بھائی، عائد ضروری تھا یا نہیں جملے میں خبر ہو تو جاء فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلاً، اس کا فاعل، نون وقایا، یا ضمیر اعراب بھائی منصوب محلاً مفعول بھی، کیونکہ مفعول ہے اور مفعول کیا ہوتا ہے، منصوب ہوتا ہے. اور محلاً کیوں؟ کیونکہ یہ ضمیر ہے. اور یہ نون کیا ہے، یہ نون وقایا ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا تھا، شاید غالباً ذکر کیا ہوگا نون وقایا کے بارے میں بھائی. تو یہ جو نون ہے یہ نون وقایا ہے بھائی. وقایا کا معنی بچانا، حفاظت کرنا. بھائی دیکھیے جاء یہ ماضی ہے، اور ماضی کیا ہوتی ہے، مبنی علی الفتح، اور اس کے بعد یا ضمیر ہم اس کو مفعول بنانا چاہتے ہیں. مثلا دوسری مثال سے سمجھو، ضربہ، ضربہ، ضربہ اس کے اندر ہوا ضمیر فاعل، پٹائی کی اس نے. اب متکلم کہنا چاہتا ہے کہ اس نے میری پٹائی کی، اس نے میری. تو اب میرے کے لیے یا ضمیر لائے گا. اب یا ضمیر کو ضربہ کے ساتھ جوڑیں تو کہنا پڑے گا ضربی. کیا کہنا پڑے گا، ضربی. تو ضربی کہنا پڑے گا کیونکہ یا اپنے سے ماقبل کسرہ چاہتی ہے، یا اپنے سے ماقبل. لیکن ضربہ تو ماضی ہے، اور ماضی جو ہے وہ مبنی علی الفتح ہوتی ہے. ماضی کیا ہوتی ہے، مبنی علی الفتح. تو یا ضمیر اور یہ یا اپنے سے ماقبل کیا چاہتی ہے، کسرہ. لیکن ہاں ضربی ہم یہ با پر کسرہ نہیں لا سکتے کیونکہ ضربہ ماضی ہے، اور ماضی کیا ہوتی ہے، مبنی ہوتی ہے. آپ نے پڑھا ہے بھائی، ماضی کیا ہے، آپ نے پڑھا تھا بھائی، مبنی الاصل تین چیزیں ہیں، فعل ماضی، تمام حروف، اور امر حاضر معروف. تو اور امر حاضر بھائی، تو یہ تین چیزیں یہ تو مبنی الاصل ہیں. تو ماضی بھی کیا ہوئی، مبنی الاصل. لہذا ضربہ، یہ ضربہ کی با پر فتحہ ہی رہے گا، اس کو کسرہ نہیں دے سکتے. اب کیا کریں، ما قبل میں ضربہ اور ما بعد میں کیا ہے، یا. اور یا ضربہ کی با پر زیر آ نہیں سکتی، اور یا اپنے سے ما قبل ہر حال میں کیا چاہتی ہے، کسرہ چاہتی ہے بھائی. تو لہذا اب اس کا حل یوں کیا گیا کہ
یا اور با کے درمیان نون لے آئے، یا یوں کہیں اس فعل ماضی اور یا کے درمیان کیا لے آئے؟ نون لے آئے، اور اس نون کو کسرہ دے دیا، اب دونوں مسئلے حل ہو گئے۔ ماضی اسی طرح اپنی حالت پر برقرار رہی اور یا اپنے سے ماقبل کسرہ چاہتی تھی، وہ کسرہ بھی آ گیا۔ تو اس نون کو کیا کہتے ہیں؟ نون وقایا۔ وقایا کا معنی حفاظت کرنا، بچانا۔ اس نون نے بھی کیا ماضی کے آخر کو بچا لیا، اس کو اسی طرح برقرار رکھا، کسرہ آنے سے اس کو بچا لیا۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ نون وقایا ہے، یہ بڑھاتے ہیں صرف اس لیے بھائی۔ تو جاء فعل، اب دوبارہ سنیں بھائی، زید مرفوع لفظاً مبتدا، ان حرف شرط، جاء فعل، ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلاً، اس کا فاعل جو راجع ہے زید کو، یہ عائد آ گیا بھائی، نون وقایا کا، یا ضمیر منصوب محلاً مفعول بھی، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شرط، فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر شرط، فا جزائیہ، یہ جزا پر داخل ہوتی ہے، فا جزائیہ، اکرمتو فعل با فاعل، اور اس کے اندر فاعل کیا ہے؟ تا ضمیر، اس کا اعراب مرفوع محلاً، مرفوع کیوں؟ کیونکہ فاعل ہے، محلاً کیوں؟ کیونکہ ضمیر ہے، اور اگر کوئی کہے اس پر تو ضمہ باقاعدہ لفظوں میں آپ پڑھ رہے ہیں فَأَكْرَمْتُ، تو آپ جواب میں کیا کہیں گے؟ یہ اس کی حرکت ہے، یہ اعراب نہیں ہے، یہ تو ضمیر ہے، ضمیر تو مبنی ہے، تو یہ تا ضمیر ہے۔ اور اگر اس کا خاص نام لینا ہو تو کیا نام لیں گے؟ تو ون ضمیر بھائی، تو ون ضمیر اس کا فاعل، اور آگے ہاں ہا کہیں گے، شاباش۔ عموماً طلباء اس کو ہو پڑھتے ہیں، فَأَكْرَمْتُهُ، چونکہ اس پر ہا پر اس پر پیش ہم پڑھ رہے ہیں، تو ترکیب میں بھی کیا کہتے ہیں؟ ہو ضمیر مفعول بھی، حالانکہ ہو ضمیر نہیں۔ میں نے بتایا تھا کہ نام کم از کم کتنے حروف پر مشتمل ہوتا ہے؟ 3 پر، سمجھ میں آئی بات؟ کم از کم 3 حروف پر مشتمل ہوتا، نام کم از کم 3 حروف پر مشتمل ہوتا ہے، اور ہو یہ تو آپ ایک حرف پڑھ رہے ہیں، تو لہٰذا جب ایک حرف پر کوئی کلمہ مشتمل ہو جیسے یہ ہا، تو اس کا وہ نام لیتے ہیں جو الف با تا سا حروف تہجی میں ہے، اور حروف تہجی میں اس حرف کا کیا نام ہے؟ ہا ہے۔ سورج سمجھ، جیسے میں مثال ذکر کرتا ہوں تاکہ بات اور واضح ہو جائے، بار بار آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں تاکہ یہ چیزیں آپ کے ذہن نشین ہو جائیں۔ جیسے بسم اللہ کی ترکیب کسی سے کرواؤ تو وہ کہتا ہے، وہ کس طرح شروع کرتا ہے؟ با جارہ، بھئی بی جارہ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کیونکہ بی یہ ایک حرف ہے، اور اس کا نام لینا ہے تو نام کم از کم کتنے حروف پر مشتمل ہوتا ہے؟ 3 پر، تو پھر کون سا نام لیتے ہیں؟ وہ جو حروف تہجی الف با تا میں ہے اس کا نام، اور وہاں اس کا نام با ہے، تو کس طرح کہتے ہیں؟ با جارہ۔ تو یہ ہا ضمیر، فَأَكْرَمْتُهُ کے آخر میں ہا ضمیر، اس کا اعراب بتاؤ بھائی۔ منصوب محلاً، مرفوع کیوں نہیں؟ کیونکہ فعل کے آنے کے بعد مرفوع ایک ہی آ سکتا ہے، اور وہ کیا تھا؟ فاعل، اور وہ گزر گیا، اب باقی آگے سارے منصوبات یا مجرورات ہوں گے، تو یہ منصوب محلاً مفعول بھی۔ صورت سمجھ میں آ گئی؟ فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر جزا، شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر خبر۔ نظر ہے ترکیب پہ؟ ان جاءنی یہ کیا تھا؟ شرط، فَأَكْرَمْتُهُ یہ کیا ہوئی؟ جزا، شرط اور جزا مل کر یہ خبر ہوئی، شرط اور جزا مل کر جملہ شرطیہ ہو کر یہ خبر ہوئی، کس کے لیے؟ زید مبتدا کے لیے، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ ترکیب سمجھ میں آ گئی بھائی؟ او ظرفیتاً، یا وہ مبتدا کی خبر کبھی جملہ ظرفیہ ہوگا، نحو مثال کے طور پر زید خلفک، زید آپ کے پیچھے ہے، یا پہلے
پچھلے جملے کا ترجمہ سنیں. ان جاءنی زیدن، زیدن ان جاءنی فاکرمتہ، زید اگر وہ میرے پاس آیا فاکرمتہ تو میں اس کا اکرام کروں گا. زید اگر وہ میرے پاس آیا تو میں اس کا اکرام کروں گا. کون آیا میرے پاس؟ جاء ضمیر کس کو لوٹ رہی تھی؟ زید کو. تو آسان لفظوں میں یوں کہو اگر زید میرے پاس آیا تو میں اس کا اکرام کروں گا. اچھا، اور کبھی کبھار مبتدا کی خبر جملہ ظرفیہ ہوتی ہے. نحو زید خلفک، زید آپ کے پیچھے ہے. وعمر فی الدار، اور عمر گھر میں ہے. دو جملے ذکر کیے بھائی مصنف نے. جملہ ظرفیہ کسے کہتے ہیں پہلے یہ سمجھ لیں. یاد رکھیے جملہ ظرفیہ وہ جملہ جس کا ایک جز ظرف ہو. جملہ ظرفیہ وہ ہے جس کا ایک جز کیا ہو؟ ظرف ہو، ایک جز ظرف ہو. اور یاد رکھیے ظرف وہ جس میں ظرف جگہ اور مکان کے لیے بولتے ہیں. ظرف کسے کہتے ہیں؟ جگہ اور مکان کے لیے بھائی. جگہ اور مکان جو ہے وہ ظرف ہے بھائی. اسی طرح یاد رکھو جار مجرور کو بھی مجازن ظرف کہتے ہیں. جار مجرور کو بھی مجازن کیا کہتے ہیں؟ ایک تو ظرف حقیقی ہے جس میں کون سا معنی ہو؟ جگہ یا مکان. جس میں بھی جگہ اور مکان والا معنی ہے وہ عموماً ظرف ہی بنتا ہے بھائی. جگہ اور زمانہ، جگہ اور زمانہ. دیکھو بھائی ضربت زیدن، میں نے زید کی پٹائی کی. یہ جو پٹائی ہے کسی زمانے میں ہوئی ہوگی کہ نہیں؟ آپ مجھے بتائیے. کسی نہ کسی زمانے میں ہوئی. تو اور اسی طرح کسی نہ کسی جگہ پر ہوئی ہوگی. یا میں نے اس کی سڑک پر پٹائی کی، یا گھر پر پٹائی کی، یا مدرسے میں پٹائی کی. کوئی نہ کوئی جگہ بھی چاہیے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ جس چیز میں جگہ اور زمانے والا معنی پایا جائے اسے کیا کہتے ہیں؟ ظرف کہتے ہیں. ظرف کا اصل معنی ہوتا ہے برتن، برتن. تو یہ جو فعل ہوا اس کے لیے جس زمانے میں ہوا وہ زمانہ اس کے لیے کیا ہے؟ ظرف ہے. جیسے برتن کے اندر ایک چیز ہوتی ہے اسی طرح وہ فعل بھی کیا ہے؟ اس زمانے کے اندر ہے. اسی طرح جیسے برتن کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے اسی طرح وہ جگہ جہاں پٹائی ہوئی وہ جگہ بھی کیا ہے؟ ظرف کے لیے برتن کی طرح ہے. اس جگہ میں کیا ہوئی ہے؟ پٹائی ہوئی. تو وہ جگہ بھی کیا ہوئی؟ ظرف ہوئی اس فعل کے لیے ظرف. اسی طرح وہ زمانہ بھی کیا ہوا؟ اس فعل کے لیے ظرف. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جو زمانہ اور جگہ ہے یہ اس کو ظرف کہتے ہیں. اور یہ تو حقیقتاً ظرف ہے. جگہ اور زمانہ کیا ہے؟ حقیقتاً ظرف. بھائی جیسے برتن کے اندر چیز ہوتی ہے تو جو بھی آپ فعل کریں گے کسی نہ کسی زمانے میں ہوگا تو وہ زمانہ اس کے لیے کیا ہے؟ ظرف ہے. برتن کی طرح اس نے اس کو گھیرا ہوا ہے، اس کے اندر ہے وہ فعل. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اسی طرح جو بھی آپ فعل کریں وہ کسی نہ کسی جگہ پر کریں گے اور تو وہ جگہ کیا ہوئی؟ اس کے لیے ظرف ہوئی. اس نے جیسے برتن نے ایک چیز کو گھیرا ہوتا ہے اپنے اندر اسی طرح اس جگہ نے بھی کیا کیا؟ اس فعل کو اپنے اندر گھیرا ہوا ہے. تو یہ جو جگہ اور زمانہ ہے یہ تو ظرف حقیقی ہیں. یہ کیا ہیں؟ ہر فعل کے لیے جگہ بھی چاہیے اور زمانہ بھی چاہیے. تو یہ ظرف حقیقی ہیں. اور جبکہ جار مجرور ان کو مجازن ظرف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مجازن ظرف کہتے ہیں. مجازن کیوں کہتے ہیں؟ چلیے آپ کے لیے وجہ ذکر کر دیتا ہوں اگر یاد رہ جائے آپ کو. بھائی یاد رکھو یہ جو ظرف ہوتا ہے نا اس کے لیے ہمیشہ عامل چاہیے. ظرف کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ عامل چاہیے. ضربت الیوم، الیوم زمانے کا نام ہے. یوم کا معنی ہوتا ہے دن اور الیوم کا معنی ہے آج. جب الف لام آ جائے تو اس کا معنی ہے آج.
تو ضربت الیوم میں نے آج پٹائی کی. معلوم ہوا یہ آج کا دن ظرف ہے کس کے لیے؟ اس پٹائی کے لیے جو میں ذکر کر رہا ہوں. اسی کے اندر اندر یہ پٹائی ہوئی ہے, اس سے باہر پٹائی نہیں. تو یہ ظرف کی طرح اس دن نے اس پٹائی کے فعل کو گھیرا ہوا ہے, اسی کے اندر وہ پٹائی ہوئی ہے. تو اب دیکھیے الیوم یہ کیا بنے گا؟ مفعول فی بنے گا. کیا بنے گا؟ مفعول فی بنے گا. اور مفعول فی اس کے لیے کوئی عامل چاہیے یا خود بخود بن جاتا ہے؟ اس کے لیے یہ ضربت فعل عامل ہے. توجہ ہے سبق کی طرف. اس کے لیے یہ فعل کیا ہے؟ عامل. تو ہر ظرف کے لیے عامل چاہیے تبھی وہ ظرف بنے گا. ضربت الیوم میں نے پٹائی کی آج کے دن. یا اب آپ سے کوئی پوچھے یہ الیوم منصوب کیوں ہے؟ آپ کہیں گے مفعول فی ہے, یعنی ظرف بن رہا ہے. کس کے لیے؟ ضربت کے لیے. تو اس کے لیے کیا چاہیے؟ عامل. اور وہ کون ہے؟ ضربت. تو ہر ظرف کے لیے کیا چاہیے؟ عامل چاہیے. اسی طرح ہر جار مجرور کے لیے بھی متعلق چاہیے. جار مجرور متعلق ہوتے ہیں یعنی جڑتے ہیں, اور کسی نہ کسی چیز سے جڑیں گے تو وہ ان کا متعلق ہوا جس سے جڑیں گے. تو جار مجرور جب بھی آئیں گے ان کے لیے ہمیشہ کسی نہ کسی چیز سے جڑیں گے, متعلق ہوں گے. تو اور جس چیز سے جڑیں گے وہ کیا ہے؟ متعلق ہے. متعلق جس سے وہ جڑ گئے ہیں, جس سے وہ لٹک گئے ہیں. صورت سمجھ میں آ رہی ہے؟ تعلق کا معنی جڑ جانا, لٹک جانا. تو جار مجرور ہمیشہ کسی نہ کسی سے جڑیں گے جو ان میں عامل ہوگا. صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ تو ظرف کے لیے بھی ہمیشہ جیسے عامل چاہیے, اسی طرح جار مجرور کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے؟ متعلق چاہیے. کیا چاہیے؟ میں بتلا یہ رہا ہوں نا, یہ جار مجرور کو بھی ظرف کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ مجازن کہتے ہیں. حقیقتاً تو یہ ظرف نہیں, لیکن ان کو بھی کیا کہتے ہیں؟ مجازن ظرف. کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ جار مجرور ظرف کی طرح ہیں. کس طرح ظرف کی طرح ہے؟ کہتے ہیں جیسے ظرف کے لیے, ہر ظرف کے لیے کیا چاہیے؟ عامل. اسی طرح ہر جار مجرور کے لیے بھی کیا چاہیے؟ متعلق چاہیے. تو اس جیسے ہوئے یا نہیں؟ ہر ظرف کے لیے کیا چاہیے؟ عامل. اسی طرح ہر جار مجرور کے لیے کیا چاہیے؟ متعلق چاہیے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ تو گویا جار مجرور کس کی طرح ہے؟ ظرف کی طرح. اور ظرف جو ہے وہ یاد رکھو وہ ہے جار مجرور کی طرح. ظرف کس کی طرح ہے؟ کس طرح؟ یہ جو ظرف ہوتا ہے نا, ظرف یہ جار مجرور کے معنی میں ہوتا ہے. ظرف کس معنی میں ہوتا ہے؟ کس طرح؟ ضربت الیوم یہ کس معنی میں ہے؟ اے ضربت فی الیوم میں نے آج کے دن میں اس کی پٹائی کی. تو ضربت الیوم یہ الیوم کس معنی میں ہے؟ فی الیوم جار مجرور کے معنی میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو گویا ایک ہے ظرف اور ایک ہے جار مجرور, دونوں ایک دوسرے جیسے ہیں. جار مجرور کس جیسا ہے؟ ظرف جیسا. کس طرح؟ یہ جیسے ظرف کے لیے کیا چاہیے تھا؟ عامل. جار مجرور کے لیے بھی ہمیشہ کیا چاہیے؟ متعلق. اور ظرف جو ہے وہ جار مجرور کی طرح ہے. کس طرح جار مجرور کی طرح ہے؟ کہ ہر ظرف کس معنی میں ہوتا ہے؟ جار مجرور کے معنی میں ہوتا ہے. جیسے ضربت الیوم یہ کس معنی میں ہے؟ ضربت فی الیوم جار مجرور کے معنی میں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو جار مجرور ہوا ظرف کی طرح اور ظرف ہوا جار. جب دونوں ایک دوسرے جیسے ہوئے تو لہذا جار مجرور کو بھی کیا کہہ دیتے ہیں؟ مجازن ظرف کہہ دیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ تو مصنف نے یہاں اسی لیے دو مثالیں ذکر کی. زید پہلے جملہ ظرفیہ کسے کہتے ہیں میں نے ابھی بتایا, جس کا ایک جز کیا ہو؟ ظرف. اور ظرف کتنی قسم پر؟ دو. ایک ظرف حقیقی. ظرف حقیقی کسے کہتے ہیں؟ جس میں جو زمانے یا جگہ کا نام ہو وہ کیا ہے؟ ظرف حقیقی. اور ایک ظرف مجازی ہے وہ کسے کہتے ہیں؟ جار مجرور. تو مصنف نے دو مثالیں ذکر کر دیں. ایک وہ جملہ جس کا ایک جز ظرف حقیقی ہے, زید خلفک زید آپ کے پیچھے ہے,
اور یہ پیچھے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے یہ سب جگہیں ہیں یا نہیں بھائی؟ تو یہ بھی دیکھو یہ ظرف حقیقی کی مثال ہے، زید خلفک، اور عامر فی الدار یہ دوسرا جملہ ہے، اس میں کون سا ظرف ذکر کر دیا؟ ظرف مجازی یعنی جار مجرور کو۔ صورت سمجھ میں آ گئی بھائی؟ اب ترکیب کریں گے اس کی بھائی۔ زید مرفوع لفظاً مبتدا، خلفک خلفہ خلف جگہ کا نام ہے، جگہ پیچھے، ظرف ہے، ظرف کسے کہتے ہیں؟ جگہ یا زمانہ، اور یہ تو جگہ ہے، جگہ ہے۔ اب بتائیے اعراب بتاؤ۔ منصوب لفظاً، ظرف ہمیشہ کیا ہوتا ہے؟ مفعول فی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور مفعول فی کا کیا اعراب ہوتا ہے؟ منصوب ہوتا ہے، تو یہ بھی کیا ہے؟ منصوب ہے۔ اور خلفہ زبر پڑھ رہے ہو یا نہیں پڑھ رہے؟ تو کون سا منصوب؟ منصوب لفظاً، منصوب لفظاً، تو خلفہ منصوب لفظاً ظرف تو ہے، آگے ترکیب بتاؤ۔ منصوب لفظاً، بھئی اب ترکیب اچھی خاصی آپ کو آ گئی ہے، دماغ لڑاؤ، ذرا غور کرو، غور کرو، حل کرو، کوئی مشکل نہیں ہے، زور لگاؤ گے انشاءاللہ ہر چیز حل ہو جائے گی، محنت کرو گے۔ ہاں خلفہ پہلے بتاؤ، خلفہ بتاؤ، خلفہ منصوب لفظاً ظرف تو ہو گیا، آگے کیوں؟ ہاں شاباش، یوں کہو نا، خلفہ منصوب لفظاً مضاف، مضاف آپ نہیں کہہ رہے تھے بھائی، جس اسم کے خلف فعل تو نہیں ہے، جگہ کا نام ہے پیچھے، اور جگہ یہ کیا ہے؟ اسم ہے، فعل نہیں ہے، اور ہر جس اسم کے ساتھ بھی ضمیر متصل آ جائے وہ آپس میں کیا بنتے ہیں؟ مضاف مضاف الیہ۔ تو خلفہ منصوب لفظاً مضاف، کاف ضمیر مجرور محلاً مضاف الیہ، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہی بنانا پڑے گا، ظرف ہے نا، اور ہر مفعول فی یعنی ظرف کے لیے کیا چاہیے؟ عامل، اور یہاں کوئی عامل ہے؟ عامل نہیں ہے، صرف مبتدا ہے، تو عامل ہمیں محذوف نکالنا پڑے گا، کیونکہ عامل تو ہر حال میں چاہیے، ویسے تو ظرف بنتا نہیں ہے۔ ضربت الیوم، آپ ضربت کو ذکر کریں یا نہ کریں، الیوم کو جب بھی آپ مفعول فی بنائیں، مفعول فی کے لیے ہمیشہ کیا چاہیے؟ عامل۔ کس نے اس کو نصب دیا بھائی؟ نصب خود آتا ہے یا کسی عامل کی وجہ سے آتا ہے؟ عامل کی وجہ سے، بھی عامل کی وجہ، جو بھی اعراب آئے گا کسی عامل کی وجہ سے آئے گا، وہ تو ہمیں ضرور چاہیے، اور وہ تو یہاں پر ہے نہیں، تو لہذا ہمیں کیا کرنا پڑے گا؟ محذوف نکالنا پڑے گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اور پھر محذوف جو نکالتے ہیں وہ سب سے عام استعمال جو ہونے والا ہے، یا ثبتا نکال لیتے ہیں یا ثابتن نکال لیتے ہیں۔ جار مجرور کتنی چیزوں سے متعلق ہوتا ہے، یہ انشاءاللہ پھر آگے کتاب میں کسی وقت موقع ہوا تو میں انشاءاللہ وہاں بیان کروں گا، بس آپ اتنا یاد رکھیں، جار مجرور، بلکہ ایک چیز تو ضروری ہے، اس کو ذکر کیے بغیر چارہ نہیں، یاد رکھیے، یاد رکھیے، یہ جو جار مجرور ہے نا، جار مجرور یہ 8 چیزوں میں سے کسی ایک کے ساتھ ضرور متعلق ہوگا، جب بھی کلام میں آئے گا 8 چیزوں میں سے اچھا چلیں، یہ پھر میرا خیال میں اگلے سبق میں ذکر کروں گا، بس اتنا یاد رکھیں، یہ ظرف کے لیے عامل چاہیے بھائی، عامل چاہیے، اور وہ آپ ثابتہ فعل بھی نکال سکتے ہیں اور ثابتن صیغہ اس میں فاعل بھی نکال سکتے ہیں، کیونکہ عامل تو ہر حال میں چاہیے، اور تو کوئی عامل ہے نہیں یہاں، تو وہ محذوف نکالنا پڑے گا۔ تو یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا، کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ثبتہ فعل کے لیے۔ اب اس ترکیب پھر کرنی پڑے گی، ثبتہ فعل
ہوا ضمیر اس کے لیے فاعل چاہیے یا نہیں چاہیے؟ ہوا ضمیر اس کے اندر مرفوع محلن، اس کا فاعل فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر کیا بنے گا؟ لیکن یہ تو خبر نہیں بن سکتا، جملے کو کیسے خبر بنا رہے ہو آپ بھائی؟ جلدی بولو. ہاں آپ نے ربط نہیں دیا بھائی، ربط دینا ضروری تھا. تو ثبتا کے اندر ہوا ضمیر کس کو لوٹ رہی ہے؟ زید کو. تو یہ عائد آ گیا، تو فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. تو اگر آپ سے کوئی پوچھ لے ثبت خلفہ کا اس پورے جملے کا اعراب بتاؤ، آپ کیا کہیں گے؟ مرفوع. کیوں؟ کیونکہ خبر ہے. اور کون سا مرفوع ہے؟ محلن. شاباش بھائی شاباش. اچھا اب ایک اور ترکیب ذرا کرو. الزیدانی اگر یہاں پر ہوتا کیا ہوتا؟ الزیدانی خلفہ کا. چلیے ترکیب کیجئے بھائی الزیدانی کے ساتھ. اعراب بھائی مرفوع لفظاً. شاباش. الزیدانی مرفوع لفظاً مبتدا. مرفوع کیوں؟ مبتدا. شاباش. لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم تلفظ کر رہے ہیں بھائی. الزیدانی میں تو نون پر زیر پڑھ رہا ہوں، یہ اس کی حرکت ہے، یہ نون کی حرکت ہے. پھر اعراب کیا ہے اس کا؟ الف ہے. شاباش. تسنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف. اور وہ الف ہم پڑھ رہے ہیں الزیدانی. اگر حالت نسبی یا جری ہوتی تو کیا پڑھتے؟ الزیدینی. تو الزیدانی مرفوع لفظاً مبتدا. شاباش. جلدی جلدی آگے ترکیب کریں. خلفہ مضاف. اعراب بھائی مرفوع لفظاً مضاف. اعراب مرفوع. کیوں مرفوع؟ کیوں؟ جس میں خبر بن. ابھی ہم نے ترکیب کی ہے، ابھی ترکیب کی ہے کہ یہ ظرف ہے. ظرف ہے منصوب لفظاً مضاف. منصوب لفظاً مضاف. منصوب کیوں؟ کیونکہ یہ ظرف، کیونکہ ظرف ہے یا یوں کہیں مفعول فی ہے. اچھا لفظاً کیوں؟ اس کے رفع پر ہم اس کے نصب پر ہم باقاعدہ تلفظ کر رہے ہیں. مضاف آپ کو کیسے پتا چلا یہ مضاف ہے؟ جس اسم کے ساتھ ضمیر متصل آ جائے تو وہ آپس میں مضاف الیہ بنتے ہیں. جی آگے. کاف ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ. کاف ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ. شاباش. سمیٹیے. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی. شاباش. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا. کس کے لیے؟ متعلق. ہاں جار مجرور ہو وہ متعلق ہوتا ہے، اور یہ تو مفعول فی بن رہا ہے. جی یہ مفعول فی ہوا کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ ثبتا بھی نکال سکتے ہیں اور ثابتن بھی. ثبتا نکالیں گے تو جملہ بنے گا کیونکہ فعل اپنے فاعل سے مل کر کیا بنتا ہے؟ جملہ. اور ثابتن نکالیں گے تو ثابتن تو مفرد ہے، اس میں فاعل ہے تو وہ شبہ جملہ بنے گا. ہاں نکالیں بھئی. جار مجرور مل کر یہ مفعول فی ہوا کس؟ مضاف الیہ مل کر یہ مفعول فی ہوا کس کے لیے؟ ثبتا فعل کے لیے. شاباش. ثبتا فعل بفاعل. اس کے اندر مرفوع محلن اس کا فاعل. اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو لوٹ رہی ہے الزیدانی کو. الزیدانی ہے تثنیہ. ضمیر کون سی لوٹا رہے ہو؟ ہوا مفرد کی. یہ تو ضمیر اور مرجع میں مطابقت نہیں، ہمیں مطابقت چاہیے. ہما ضمیر ہما کدھر ہے؟ ثبتا کے اندر تو ہما نہیں ہوتی. وہ فعل لے کر آؤ جس میں ہما ضمیر ہو. ثبتا ماضی کی گردان آتی ہے کہ وہ بھی بھول گئے. ہاں پھر تو کیا فعل نکالیں گے؟ ثبتا. کیوں نکالا ثبتا اگر کوئی پوچھ لے؟
کیونکہ ہمیں کون سی ضمیر چاہیے؟ تثنیہ، کیونکہ ہم نے عائد بتلانا ہے اور وہ تثنیہ مبتدا تثنیہ ہے تو ضمیر بھی تثنیہ. تو ثبتا فعل، شاباش. فاعل بتاؤ. پھر ہما ضمیر، میں نے ایک ایک فعل میں ضمیر بتلائی تھی. ہاں، فعل کے اندر جو الف ہوتا ہے وہ فاعل ہوتا ہے. صفت کے صیغے میں جو الف ہو وہ فاعل نہیں، وہ تثنیہ اور جمع کی علامت ہوتا ہے. تو ثبتا فعل، الف ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو لوٹ رہی ہے؟ الزیدانی کو. جی. فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر خبر. شاباش. فعل اپنے فاعل اور مفعول فیہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. شاباش. اور اگر ہم ثابتن نکالتے تو پھر کیسے ہوتی ترکیب بھائی؟ اب آپ ترکیب کیجئے. زیدن خلفکہ، اسی ترکیب کو آپ نے کرنا ہے، تثنیہ نہیں ہے. اب زیدن خلفکہ، اور آپ نے اب ثبتا نہیں نکالنا. کیا نکالنا ہے؟ ثابتن نکالنا ہے. چلیے کیجئے. زیدن مرفوع لفظاً مبتدا. شاباش. زیدن مرفوع لفظاً مبتدا. آگے. خلفہ منصوب لفظاً مضاف. خلفہ منصوب لفظاً مضاف. کاف ضمیر منصوب، کاف ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ. کاف ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ. مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی. وہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی ہوا. کس کے لیے؟ مفعول فی ہوا ثابتن. ثابتن کے لیے. ثابتن صیغہ اس میں فاعل کے لیے. اب اس کی ترکیب کرو. ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل. ہاں، ثابتن صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، جو راجح ہے زید کو. ہاں، جو راجح ہے کس کو؟ زید کو. انہوں نے عائد بتا دیا. اور ہوا زید کو لوٹ سکتی ہے کہ نہیں؟ ہوا ضمیر میں مفرد مذکر، زید بھی کیا ہے؟ مفرد مذکر. جی. ضمیر مرجع میں مطابقت ہے. جی. اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی بھی تو ہے. اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. دیکھا جملہ تھا نا جب ثبتا خلفہ کا، وہ محلن مرفوع تھا. توجہ ہے؟ ثبتا خلفہ کا، اس کا اعراب میں نے آپ سے پوچھا تھا، آپ نے کیا بتایا تھا؟ مرفوع محلن. کیوں مرفوع؟ خبر. اور محلن کیوں؟ جملہ. لیکن ثابتن اس پر لفظاً آپ نے مرفوع کیا. وہ جملہ تھا، جملہ مبنی ہوتا ہے اس لیے وہ محلن مرفوع تھا. اور ثابتن تو شبہ جملہ ہے، جملہ تو نہیں ہے. جب جملہ نہیں ہے، مفرد کا مفرد ہے. جب مفرد ہے تو اس پر کیا ہوگا؟ اعراب ظاہر ہوگا. یہ تو مبنی نہیں ہے. اور یہ ثابتن کیا بن رہا ہے؟ دراصل خبر بن رہا ہے. کیا بن رہا ہے؟ وہاں پورا جملہ خبر بن رہا تھا، یہاں ثابتن اکیلا خبر بن رہا ہے. جب اکیلا خبر بن رہا ہے تو اس پر اعراب آئے گا. اور کیا پڑھا آپ نے؟ ثابتن پڑھا. اگر نصب والی جگہ ہوتی تو آپ پڑھتے ثابتن، اگر جر والی جگہ ہوتی تو کیا پڑھتے؟ ثابتن. لیکن آپ نے کیا پڑھا؟ ثابتن. کیوں پڑھا؟ کیونکہ خبر ہے، اور خبر بھی کیا ہوتی ہے؟ مرفوع. اور کون سی مرفوع ہے یہ لفظاً، کیونکہ ثابتن رفع پر ہم باقاعدہ کیا کر رہے ہیں؟ طلب. اگر یہی ثابت یہاں حال بن رہا ہوتا تو حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب. تو آپ ثابتن نہ کہتے، کیا کہتے؟ ثابتن کہتے. صورت سمجھ میں آ گئی؟ اب آپ ترکیب کیجئے بھائی. اب آپ نے اسی ثابتن کو نکالنا ہے اور الزیدانی خلفہ کا تثنیہ کے ساتھ بھائی. بالکل یہی ترکیب ہے. شاباش. الزیدانی مرفوع لفظاً مبتدا. شاباش. الزیدانی مرفوع لفظاً مبتدا. آگے. خلفہ منصوب لفظاً مفعول فی. منصوب لفظاً مضاف. مضاف. ہاں، بننا مفعول فی ہی ہے لیکن وہ بعد میں بتائیں. منصوب لفظاً مضاف. آگے. کاف ضمیر کاف مجرور محلن مضاف الیہ. کاف ضمیر مجرور محلن مضاف الیہ. شاباش. مضاف مضاف الیہ مل کر
مفعول فی، شاباش، مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مفعول فی، کس کے لیے؟ ثابتن صیغہ اس میں فاعل، یہ مفعول فی ہوا ثابتن صیغہ اس میں فاعل کے لیے. آگے ہما ضمیر، ثابتن میں ہما ضمیر کیسے آ گئی؟ ثابتانی، شاباش، ثابتانی، ہمیں ہما ضمیر چاہیے کیونکہ ہم نے اس کو کس سے جوڑنا ہے؟ الزیدانی تسنیہ سے. تو کیا نکالیں گے؟ ثابتانی. اور ثابتانی کون سا صیغہ ہے؟ تسنیہ کا ہے، اور تسنیہ کا رفع کس کے ساتھ آتا ہے؟ الف، اسی لیے ہم مرفوع لائے. اگر یہاں حال بناتے تو پھر کیا نکالتے؟ ثابتین، کیونکہ حال کیا ہوتا ہے؟ منصوب، لیکن یہ تو خبر ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے، اس لیے ہم نے ثابتانی نکالا. اور ثابتانی کے اندر ہما ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل، جو کس کو راجع؟ الزیدانی کو. تو اس صیغہ اس میں فاعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. شاباش، ترکیب سمجھ میں آ گئی. ہر ظرف کے لیے کیا چاہیے؟ عامل. وعمر فی الدار، یہی بالکل یہی صورت ہے جار مجرور کے لیے بھی. جار مجرور کے لیے متعلق چاہیے. یہ متعلق ہوتے ہیں اور ان کے لیے کیا، جس سے متعلق ہوتے ہیں وہ کیا ہے؟ متعلق. اور اسی طرح ثابتن بھی نکال سکتے ہیں اور ثبتا بھی. جی ترکیب کیجئے بھائی. عمرن مرفوع لفظاً مبتدا، عمرن مرفوع لفظاً مبتدا، فی حرف جر، فی جارہ، فی جارہ، الداری مجرور، کون سا؟ مجرور لفظ، ہاں الداری مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق ہوئے کس سے؟ ثبت فعل، ثبت فعل کے ساتھ، کیونکہ ہمیشہ ان کے لیے متعلق چاہیے اور یہاں تو اور کوئی ہے نہیں، لہذا ثبت محذوف نکالیں گے. ثبت ثبت فعل، فعل، ضمیر اس کے اندر مرفوع محل اس کا فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو راجع عمر، جو راجع ہے عمر کو. ثبت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے، وہاں کیا تھا؟ ثبت پچھلے جملے میں ثبت فعل اپنے فاعل اور مفعول فی سے مل کر، یہاں کہیں گے ثبت فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر کیا ہوا؟ جملہ فعلیہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمی. اسی طرح اس کو ثابتن بھی نکال سکتے ہیں. کس طرح ہوگی ترکیب؟ عمرن مرفوع لفظاً مبتدا، فی جارہ، الداری مجرور لفظاً، جار مجرور مل کر متعلق کس سے؟ ثابتن مرفوع لفظاً صیغہ اس میں فاعل، اس کے اندر ہوا ضمیر مرفوع محلن اس کا فاعل جو کس کو راجع؟ عمرن کو. اس میں فاعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ ہو کر خبر، مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. ترکیب سمجھ میں آ گئی. زید خلفک، زید آپ کے پیچھے ہے. عمر فی الدار، عمر گھر میں ہے. شاباش، دیکھا بھائی ترکیب کی آپ کی بنیاد ماشاءاللہ بنتی جا رہی ہے. جو بھی چیز آپ کر رہے ہیں سمجھ کر کر رہے ہیں بھائی. انشاءاللہ یہ اب کچھ سبق میرا خیال ہے جار مجرور کی بھی تھوڑی سی ترکیب کر لیتے ہیں، زیادہ نہیں، تھوڑی مختصر، کم از کم طریقہ آ جائے تاکہ ہم جوں آگے چلتے جائیں آپ ترکیبیں ساتھ ساتھ خود حل کرتے جائیں بھائی. انشاءاللہ یہ پوری کتاب میں اگر اللہ نے توفیق دے دی اور یہ مشق ہو گئی اس طریقے سے تو بڑی بہترین ترکیب آ جائے گی اور آپ کے لیے کتاب کی عبارت پڑھنا بہت آسان ہو جائے گا. چلیے بس بھائی، ھذا ھو المرام، واللہ اعلم بحقیقت الکلام.